الرحمن الرحيم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين. سیما ابن امہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام. جازم اعناق النواسب اللئام وواضع علوم الادب لحفظ الکلام. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صلوات پڑھ پر محمد علیہ. جیسے گزشتہ دنوں میں مائک رہا ہے اگر اسی طریقے سے وہی آواز کر دیں گے تو بہتر رہے گا. چونکہ میں ذرا پیچھے ہو کے پڑھتا ہوں تو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے مجھے. بہت زیادہ نزدیک ہو کے نہیں بولتا ہوں. اور جن لوگوں کو کان میں تکلیف ہوتی ہے مائک کی زیادہ آواز سے ان سے میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں. اور معذرت کرنے کے بعد میں نے ذرا سی آواز شروع مڑوائی تھی. پلیز اسی کو واقع رکھیں چونکہ دور سے بولوں گا تو زیادہ طاقت لگے گی اور زیادہ مسئلے کھڑے ہوں گے, آواز پہنچے گی نہیں. کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں, بہت سی چیزیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بر محمد و آل محمد صلوات. ایک بار اور سلوا پڑھیں آپ مل کر کے. ابھی تو آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. عزیزان گرامی, تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یا عظمت علم و علماء عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جو رفتہ رفتہ
اپنے آخری مرحلے میں وارد ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں نے گزشتہ مجلس میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کی 8ویں محرم کی مجلس میں سرکار وفا حضرت عباس کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، اپنے وعدے کے مطابق میں فضائل سے ہی ذکر سرکار وفا کے ذریعے سے مجلس کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ عزیزوں، ہم سب سے پہلے ایک دو حدیث آپ کے سلسلے سے بیان کر دیں، ایک دو جملے معصومین کے، اور اس کے بعد پھر آپ کے نام اور لقب پہ اور مختصر خاکہ آپ کی زندگی کا اسے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ عزیزان محترم، بہت شکریہ۔ یہ جو آپ کے پیچھے سے اس طرف سے آوازیں آتی ہیں، یہ جو ادھر سے ساتھ ملتا ہے، اس سے مجھے سپورٹ بھی ہوتا ہے، اور لائیو بھی آپ لوگ کیمرے میں آتے ہیں، تو اگر آپ حوصلہ بڑھاتے ہیں، مجلس میں ساتھ رہتے ہیں، تب بھی آپ ہی آتے ہیں ہمارے ساتھ، اگر باتیں ہوتی ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، تب بھی آپ ہی لوگ آتے ہیں۔ اس سب آپ پڑھے پر محمد لہٰذا ادھر والوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار وفا کی بڑی عظیم ذات ہے۔ ہم عام طور پہ جب آپ کا ذکر کرتے ہیں تو فضائل کے مرحلے میں باتیں نہیں ہو پاتی ہیں، چونکہ آپ کا نام آتا ہے تو آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ انسان عام طور پہ مصائب کے حوالے سے سرکار وفا کی وفا اور کسی حد تک شجاعت کے بارے میں گفتگو کر لیتا ہے اور گفتگو سن لیتا ہے، لیکن عزیزان گرامی، سرکار وفا عزیزوں اس روئے زمین پہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو عزیزان محترم وارث پیغمبر امام حسین کے زمانے میں وہی حیثیت حاصل تھی امام حسین سے جو وارث قرآن رسول اکرم کو نسبت حاصل تھی اور حیثیت حاصل تھی امیر المومنین کو۔ یہ ایک جملہ میں نے پوری مجلس کے طور پہ بیان کر دیا، مجھے نہیں معلوم کہاں تک بات پہنچی۔ عزیزان گرامی، میں دہرا رہا ہوں بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے، جو حیثیت رسول اکرم اور جو نسبت رسول اکرم سے امیر المومنین کو حاصل تھی، وہی نسبت حضرت امام حسین سے حضرت عباس کو حاصل تھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ امیر المومنین امام بھی تھے، مگر حضرت عباس امام حسین کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا ظاہری طور پہ عہدہ امامت پہ فائز نہ ہو سکے۔ عزیزان گرامی، ایک بات میں بڑی جرأت سے عرض کر رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ عزیزان محترم، اگر آپ سرکار وفا کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، عزیزوں، ہم نے بڑے بڑے نبیوں اور معصوموں کی، ولیوں کی زندگی میں دیکھا ہے، ہمیں نبیوں کے یہاں بھی ترک اولا دیکھنے کو ملا ہے، مگر عباس اس معصوم غیر منصوص من اللہ کا نام ہے کہ جس کے یہاں ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم معصوم منصوص من اللہ چاہے نہ کہیں نبی کی طرح، معصوم غیر منصوص من اللہ صحیح، مگر یہ وہ معصوم ہے کہ جس کے دامن پہ ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، اور اطاعت کی منزل میں بالکل حسین کے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے نبی کے ساتھ علی رہتے تھے۔ عزیزان محترم، شروعاتی جملوں میں آپ میرے ساتھ آنے لگے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ
ذکر سرکار وفا سننے کے لیے سب آمادہ ہیں۔ اب میں جب آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو چھٹے امام کا ایک جملہ پیش کر دوں۔ یہ جو دو ایک جملے میں پیش کرنا چاہوں گا، اعمالیہ شیخ صدوق اور بحار الانوار جیسی کتابوں موجود ہے۔ ہم جدید کتابوں میں دیکھیں گے 300-400 سال کے اندر کتابوں میں تو آپ کو بحار الانوار مل جائے گا، قدیم کتابوں میں جائیں گے شروعاتی 300-400 سال کے اندر میں تو اعمالیہ شیخ صدوق وغیرہ میں بھی مل جائے گا، اور زیارتوں کی کتاب میں اگر آپ جائیں گے پرانی کتابوں میں تو وہاں بھی آپ کو جملہ ملے گا۔ چھٹے امام کی حضرت عباس کی شان میں ایک تفصیلی زیارت ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔ ایک زیارت وہ ہے جو ہم لوگ عام طور پہ شب جمعہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک تفصیلی زیارت ہے سرکار وفا کی۔ اس زیارت میں چھٹے امام سے منقول زیارت ہے۔ آپ تفصیلی زیارت پڑھتے پڑھتے روضہ حضرت عباس، زری حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین۔ اگر آپ غور کریں گے تو فضیلتوں کا سمندر ہے۔ معصوم کی زبانی، عزیزان گرامی، امام وقت معصوم جا کر کے حضرت سرکار وفا کے روضے پہ سلام کر رہا اور یہ کہتا ہے کہ سلام ہو آپ کے اوپر اللہ کا، اللہ اکبر، درود و سلام ہو اللہ کا آپ پر، اللہ کے مقرب فرشتوں کا سلام ہو آپ پر، اللہ کے صالح بندوں کا سلام ہو آپ پر، تمام انبیاء اور مرسلین کا سلام ہو آپ پر، تمام شہداء اور صدیقین کا سلام ہو آپ پر۔ آپ محسوس کیجئے گا عزیزان گرامی، جس کو سارے صالح بندے سلام کہیں، جس پہ سارے انبیاء کا سلام ہو، سارے رسولوں کا سلام ہو، سارے شہداء کا سلام ہو، سارے صدیقین کا سلام ہو، جس پہ اللہ کا سلام ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ غور کیا آپ نے، اللہ کا سلام۔ سبحان اللہ۔ امام حسین اور مولا عباس کی بات کر رہا ہوں۔ تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرا لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے رفیع میرا ایک کام کر، مرتضیٰ کی شبیہ شیر جلی میرا ایک کام کر۔ کیوں؟ میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر، نعرہ حیدری۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وارث محمد اور جانشین محمد ہیں حسین، اور حسین سے نسبت حاصل ہے عباس کو وہی جو علی کو نبی سے حاصل تھی۔ تو عزیزان گرامی آپ محسوس کیجئے کہ کیا رتبہ ہے، کیا رتبہ ہے۔ آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود و سلام نازل کرتا ہے، درود بھیجتا ہے نبی پر۔ جو بات قرآن میں عزیز و نبی کے لیے کہی گئی ہے وہ بات وارث قرآن کے زبانی عباس کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اللہ کا درود و سلام، اللہ سلام کہتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ پنجتن کے لیے ہمیں یہ شان دیکھنے کو ملی ہے، جب جبریل امین آتے ہیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، چادر کے باہر کھڑے ہو کہتے ہیں یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ آپ پہ سلام نازل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جو اہل کسا کی شان ہے وہ شان ہمیں اس جملے میں سرکار وفا کی دیکھنے کو ملی۔ عزیزوں، چوتھے امام کا ایک جملہ ہے، چوتھے امام کا ایک اہم جملہ ہے، وہ رات کی شب کی مجلس میں امجد بھائی کے گھر پہ شاید پیش کر دوں، مصائب کی مجلس سے مگر ایک دو جملہ شاید فضائل کا پیش کر دوں، وہاں وہ حدیث پیش کروں گا، مگر چوتھے امام کا ایک اور جملہ آپ کے حوالے بھی کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، چوتھے امام سرکار وفا کے لیے فرماتے ہیں کہ رحم اللہ العباس فلقد آسرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ فابدلہ اللہ بجناحین، ابدلہ اللہ جناحین یطیر بہما بالملائکۃ فی الجنہ کما جعل اللہ لجعفر ابن ابی طالب۔ یہ ایک روایت ہے جس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کا دل چاہے
تو مجلس کے طریقے سے سن سکتے ہیں فضائل حضرت عباس۔ چوتھے امام کی زبان یہ نقل کر رہا ہوں، یہ کسی ذاکر و خطیب کی خطابت اور ذاکری نہیں ہے، یہ خالق صحیفہ سجادیہ کے جملے ہیں۔ امام کہتے ہیں لقد، آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس نے آسرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ، اللہ رحمت نازل کر، رحم اللہ العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے کہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے اپنی قربانی دی، سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ہاتھوں قربان کر دیا، اپنے نفس کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، فدیہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چونکہ میرے چچا نے اپنے بھائی کے خدمت میں رہتے ہوئے دین کی حفاظت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو قربان کر دیا، تو اللہ نے ان دونوں ہاتھوں کو 2 پروں سے تبدیل کر دیا، 2 پروں سے تبدیل کر دیا، اور اب ان 2 پروں کے ساتھ میرے چچا جنت میں فرشتوں کے ساتھ ویسے ہی پرواز کرتے ہیں جیسے میرے دادا جعفر طیار۔ جعفر طیار کو اللہ رسول نے فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کیے ہیں کہ جن 2 پروں، جنگ موتا میں دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے جناب جعفر طیار کے، مولا کائنات کے بھائی۔ عزیزان گرامی، تو آپ فرماتے ہیں جعفر طیار کو جیسے اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں ویسے ہی میرے چچا عباس کو 2 پر عطا کیے ہیں، اور ان 2 پروں کے ساتھ جنت میں فرشتوں کے ہمراہ وہ پرواز کرتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، جناب عباس کی ماشاءاللہ مجمع آ چکا ہے، مجلس کا پورا ماحول بن چکا ہے، تو میں اب عباس کے نام اور لقب پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے لقب پیش کر دوں۔ سرکار وفا کے بہت سے القاب مشہور ہیں، آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، آپ کو باب الحسین بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے کے اور بھی کئی القاب کتابوں موجود ہیں، زیارتوں میں کئی القاب موجود ہیں۔ اس میں سے ایک لقب بہت مشہور ہے سرکار وفا کا، آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ 8ویں محرم ہے یہ تاریخ منسوب سرکار وفا سے، امید کرتا ہوں پورا مجمع ذکر عباس کی فضا میں خوبصورتی سے میرے ہمراہ چلے گا۔ آپ کا مشہور لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ عزیزان گرامی، یہ بنی ہاشم کا چاند عباس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عباس بنی ہاشم کا چاند ہیں تو اس سے آپ کی عظمت کیا ابھر کے سامنے آتی، سنیے۔ بنی ہاشم خود یہ وہ خاندان ہے جو خوبصورتی کے معاملے میں اتنا مشہور تھا کہ اسے عرب کا سورج کہا جاتا تھا، آفتاب عرب کہا جاتا تھا، خورشید عرب کہا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اردو ادب کی نزاکتوں سے بھرپور جو 1-2 جملے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کس حد تک پہنچے گا۔ سلام پڑھے بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، آفتاب عرب، خورشید عرب کہا جاتا تھا کسے؟ بنی ہاشم کو، اس خاندان کو۔ عزیزان محترم دیکھیے، اگر جاہلوں کے درمیان کوئی تھوڑا بہت علم حاصل کر کے عالم کہلائے تو اور ہے، عالموں کے درمیان، عالموں کے خاندان میں اپنے کو عالم کہلوانا، جہاں تکبندی کرنے والے موجود نہ ہو وہاں شاعری کر کے ادیب کہلانا اور ہے، لیکن ادبا کے خاندان میں ادیب کہلانا یہ اور ہے۔ عزیز آپ سنیے، بنی ہاشم کی خوبصورتی پورے عرب میں مشہور تھی۔ عزیزان محترم، آپ کے دادا رسول اکرم کے دادا جناب عبد المطلب، عزیزان محترم جناب عبد المطلب کے لیے یہ ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب جب بازار سے گزرتے تھے، سڑکوں پہ جاتے تھے تو لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر کے عبد المطلب کے چہرے کو دیکھتے تھے، ہے نا؟ عبد المطلب کے شاید وہ نور محمدی کا اثر بھی ہو، میں گزارش کر رہا ہوں، عبد المطلب کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اور جناب عبداللہ کے لیے ہمیں 2 باتیں ملی ہیں روایتوں میں۔ جناب عبداللہ کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ دور دور سے لوگ
عبد المطلب کے گھر آتے تھے عبداللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. بالکل جناب علی اکبر جیسی کیفیت, جیسے علی اکبر کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. تو عبد المطلب کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا, عبداللہ کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ لوگ دور دور سے آتے تھے. اور روایتوں میں ہمیں ملا یہ ہے کہ جب عبداللہ عزیزان گرامی گھر سے باہر جاتے تھے تو جیسے آپ نے جناب موسیٰ مبرکہ کے بارے میں سن رکھا ہے عزیزان گرامی, جن سے امام رضا کی اولاد ہیں, امام تقی کی اولاد ہیں, جن سے رضوی سادات چلے ہیں نا, قم میں جو لوگ گئے ہیں چیل اختران میں زیارت کی ہوگی موسیٰ مبرکہ برکے والا موسیٰ. عزیزان گرامی وہ چیز جناب عبداللہ کے لیے تھی کہ جب جناب عبداللہ باہر نکلتے تھے, بازاروں میں سڑکوں پہ جاتے تھے, تو کئی بار عبد المطلب ان کے چہرے پہ نقاب ڈال دیتے تھے, نظر نہ لگنے پائے. اللہ اکبر, ایسا حسن تھا عزیزان گرامی. اور جناب ابو طالب کے حسن و جمال کا اور چہرے کی وجاہت کا عالم یہ تھا کہ ہم نے روایتوں پڑھا ہے, علی والا جملہ سننا, کہ جب عربوں کی اور سرداروں کی نشست ہوتی تھی, میٹنگ ہوتی تھی, کوئی کانفرنس ہوتی تھی, تو جب جلسہ کوئی ہوتا تھا تو عرب کے سردار آپس میں بیٹھے ہوئے جب باتیں کیا کرتے تھے, باتیں کوئی بھی کرے لوگوں کی نظر ابو طالب کے چہرے پہ ہوتی تھی. کیا سنا آپ نے, میرے ساتھ نہیں ہے, لوگوں کی نظر ابو طالب کے چہرے پہ ہوتی تھی. تو عزیزان گرامی یہ پورا خاندان خوبصورت ہے. اب عزیزان گرامی خوبصورتوں کے بیچ میں قمر بنی ہاشم کہلانا غور کر رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ پورا خاندان تو آفتاب عرب کہلاتا ہے نا. اب ان خوبصورتوں کے درمیان جو قمر بنی ہاشم کہلاتا ہے, اور یاد رکھیے گا قمر جو ہے نا چاند, یہ چاند ایک محاورے کے طور بولا جاتا ہے. انسان اردو ادب میں بھی, عربی میں بھی ایسا ہے, اردو میں بھی ہے کہ جب کوئی شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو محبوب کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے میرا محبوب چاند جیسا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب آل محمد کا شاعر آتا ہے نا تو یہ کہتا ہے کیسے کہہ دوں رخ انور مہ انور کی طرح, کیسے کہہ دوں رخ انور مہ انور کی طرح, مہ انور تو ہے ان کے رخ انور کی طرح, مہ انور تو ہے ان کے رخ انور کی طرح. اب عزیزان گرامی ماہ, چاند, قمر یہ خوبصورتی کی ایک علامت مانا جاتا ہے. بنی ہاشم خود آفتاب قریش کہلاتا ہے, آفتاب عرب کہلاتا ہے. اور ان خوبصورتوں کے درمیان عزیزان گرامی عباس قمر بنی ہاشم کہلا رہے ہیں. اب مجھے یاد آتا ہے, میں 2 شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس قمر بنی ہاشم پہ. میں نے کبھی قوم کی سرزمین پہ 10-20 برس پہلے, 20-25 برس پہلے کہے تھے, مناسبت ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس لیے شمر نے رشتوں کی دہائی دی ہے, اس لیے شمر نے امان نامہ بھیجا تھا نا جناب ام البنین کے خاندان سے, قبیلے سے تھا نا, قبیلہ بنی کلاب سے, خاندان سے نہیں, قبیلہ بنی کلاب سے تھا نا, تو امان نامہ بھیجا تھا نا کہ آئیے ہم آپ کو امان دیتے, ہمارے ساتھ آ جائیے. حسین کا ساتھ چھوڑ دیے, جناب عباس نے وہ امان نامہ پھاڑ دیا تھا. سنیے, اس لیے شمر نے رشتے کی دہائی دی ہے, جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے عباس. میرے ساتھ ہونی عزیزوں, اس لیے شمر نے, دیکھیں میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, تھوڑا سا میں نے بدر بھائی سے کہا مائک کا سہارا چاہیے, تھوڑا آپ کی آوازوں کا سہارا چاہیے, میرے ہمراہ چلیں گے تو گفتگو کا حق ادا ہوگا. عزیزوں اس لیے شمر نے رشتے کی دہائی دی ہے, جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے عباس. جدھر عباس خاندان بنی ہاشم ہے عرب کا سورج, خاندان بنی ہاشم ہے عرب کا سورج, جس پہ قربان و سورج وہ قمر ہے عباس. جس پہ قربان ہو سورج وہ قمر ہے عباس. عزیزان گرامی تو یہ تو عباس کے لقب کی بات ہو گئی, ایسے ہی سارے القاب ہیں عباس کے لاجواب. جہاں تک نام پہ ہم آتے ہیں, نام عزیزان گرامی دیکھیے, ہم جب کوئی نام رکھتے ہیں تو نام کچھ ہوتا ہے, کردار کچھ ہوتا ہے, پرسنالٹی کچھ ہوتی ہے, کیریکٹر کچھ ہوتا ہے, کردار کچھ ہوتا ہے. لیکن جب معصوم کسی کا نام رکھتا ہے تو جیسا نام ہوتا ہے ویسا کردار ہوتا ہے, یا جیسا کردار ہوتا ہے ویسا نام ہوتا ہے. شخصیت کی عکاسی کرتا ہے نام. عزیزوں ہم مثالیں نہیں دیں گے, پتہ نہیں کیسے کیسے نام ہوتے ہیں بہترین, اور انسان نہ جانے کیسا کیسا ہوتا ہے نا. مثالیں اپنے ذہن میں خود آپ لائیے. میں کوئی مثال دے دوں گا, کسی گھر میں نام نکل گیا تو لوگ برا مان جائیں گے,
ہے نا, لیکن نام نہ جانے کتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں اور انسان نہ جانے کتنا برا نکل جاتا ہے. لیکن جب معصوم کسی کا نام رکھتا ہے نا تو جیسی شخصیت ہوتی ہے اس شخصیت کا کاز اس کا نام ہوتا ہے. عزیزان گرامی, اگر جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ رکھا گیا تو تو شہزادی کی ذات ایسی ہے کہ اپنے چاہنے والوں اپنے شیعوں اور جہنم کے درمیان دیوار اور بیریئر اور رکاوٹ بن جائے. چھٹے امام نے فرمایا نا, سمیت فاطمۃ بفاطمۃ لأن فتمت بها النار على محبیہا. فاطمہ کا نام بھی اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا, نبی نے اس لیے رکھا کہ فاطمہ جہنم اور اپنے چاہنے والوں کے درمیان ایک حائل اور رکاوٹ اور بیریئر ہیں. فاطمہ کے چاہنے والوں کا جہنم سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا. فاطمہ تو جہنم کی آگ کو کاٹ دیا ہے, کاٹ دینے والے کو فاطمہ کہتے ہیں. بی بی نے کاٹ دیا ہے جہنم کی آگ کو, روک دیا ہے, بیریئر بن گئی ہیں. جہنم میں نہیں جا سکتا جو فاطمہ کا حقیقی محب ہے, عاشق ہے, چاہنے والا ہے. عزیزان گرامی, اگر علی مرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا ہے تو یہ اپنے باپ کی زینت ہے. اب ایک جملہ آ گیا ذہن میں تو عرض کر دوں عزیزو, کیسی زینت ہے اپنے باپ کی. قرآن نے کل المال والبنون زینت الحیات الدنیا, قرآن نے بیٹوں کو زینت کہا ہے, مگر یہ بیٹی ایسی ہے جسے امام وقت اپنی زینت کہہ رہا ہے. غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی. اب عباس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی جانتا ہے تو خاموش رہے, نہیں جانتا تو میرے ہمراہ چلے گا. لفظ عباس دیکھیں عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں اور عزیزان گرامی ایک ایک معنی کو پہنچانے کے لیے 70 لفظ بنائے جاتے ہیں. مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے, لہٰذا ایک بار اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے, تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیے پلیز. بلند سلوات پڑھیں, جیتی جاگتی سلوات, باؤں سے بلند. تھوڑا سا اس طریقے سے ہو جائیں کہ اب مجھے دوبارہ نہیں آگے بلانا پڑے گا آپ کو, تھوڑا سا اور قریب ہو جائے پلیز آپ لوگ. برائے شروع دیا جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. آپ بھی آ جائیے, اوپر آ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں, اوپر آ جائے. محمد والے محمد صلوات. آپ محسوس کیجئے گا, میں اپنی جانب سے اور میزبانوں کی جانب سے آپ سب سے معذرت چاہوں گا کہ اتنا آپ لوگوں کو بار بار کہہ کے آگے بلاتا ہوں. عزیزان گرامی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ عباس عربی میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی کو پہنچانے کے لیے 70 لفظ ہوتے ہیں. ایک لفظ کے 70, مثلا لفظ عین ہے تو عین ہم عربی میں ایک لفظ عین, اس کا معنی آنکھ کا بھی ہے, چشمے کا بھی ہے, پانی والے چشمے کا بھی ہے, جاسوس کا بھی ہے, پڑوسی کا بھی ہے, معاون کا بھی ہے. ایسی بہت سے معنی, 70 معنی صرف ایک لفظ عین کے. عزیزان گرامی, ایک لفظ کو پہنچانے کے لیے, ایک معنی کو پہنچانے کے لیے کئی لفظ بھی ہوتے ہیں. مثلا اونٹ, تو اونٹ کے لیے ایبل بھی آپ نے سنا ہوگا, افلا ینظر الانسان, ہے نا. عزیزان گرامی, الی الابل کیف خلقت, ایبل اونٹ. جمل کا لفظ بہت سنا ہے آپ نے, جمل تو آپ سب نے سنا ہے نا, ہے عزیزان گرامی. کسی خاص وجہ سے کہا جاتا ہے جمل, غور کر رہے ہیں, جمل بھی اونٹ کے لیے آتا ہے. عزیزان گرامی, اونٹ جیسی کیفیت ہو, صحرائی اونٹ کے لیے الگ لفظ ہے اور گھر میں پلنے والے اور رہنے والے اونٹ کے لیے الگ لفظ ہے. عزیزان گرامی, سواری جس پہ کی جاتی ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے. عزیزان محترم, مؤنث والے کے لیے الگ لفظ ہے, مذکر والے کے لیے الگ لفظ ہے, بچپنے والے کے لیے لفظ ہے, بڑے کے لیے لفظ ہے. ایسے بہت سے, ایک لفظ اونٹ جو ہم اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے عربی میں 70 لفظ ہے. اسی طریقے سے ہم آ جائیے لفظ عباس کو دیکھتے ہیں. عزیزان محترم, لفظ عباس دیکھنے نکلے, میں نے عرض کیا کہ جس کو معلوم ہے اس سے معذرت, لیکن میں
سرکار وفا کے تذکرے کے بہانے کچھ باتیں پہنچانا چاہ رہا ہوں. عزیزو، یہ جو شعر ہے نا، شعر لائن، شعر ہم اردو میں شعر کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں، کوئی بھی ہو، ہم صرف شعر کہتے ہیں. مگر عربی زبان میں شعر کی کیفیتوں کو سمجھانے کے لیے 70 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، 70 لفظ وضع کیے گئے ہیں. میں 10% آپ کے حوالے کر رہا ہوں، 10% اس میں سے 7 لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 70 لفظ ایسے ہیں ایسے عربی لغت میں شعر کے مطلب کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے، جب شعر مطلقاً بولا جائے بغیر کسی خاص کیفیت کو ذہن رکھے ہوئے تو اسد کہا جاتا ہے. اب میں جو نام لے رہا ہوں، میں آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے نام ہو یا آپ کے گھر میں نام ہو، آپ محسوس ہوتے رہیں گے. بغیر کسی خاص کیفیت کو ذہن رکھتے ہوئے جب بولا جائے اسد، عزیزان گرامی، شیر، اسد یعنی شیر، کوئی خاص کیفیت دماغ میں نہیں ہے. اب اگر شیر اپنے کچھار میں، جہاں شیر رہتا ہے، اپنے کچھار میں بیٹھے بیٹھے شیر بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہو کے اپنے کچھار میں بیٹھے بیٹھے غرائے، تو عزیزان گرامی ایسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عربی میں غضنفر کہتے ہیں. غضنفر بھی شیر ہے، وہ بوڑھا شیر جو اپنی کچھار میں بیٹھ کے غرائے، اسے غضنفر کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی، یہ شیر جب اپنے شکار کے لیے، عزیزان گرامی، شکار کی تلاش میں نکلے اور دوڑے تو اس کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے زرغام کہتے ہیں. کہاں ہے؟ میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ بہت سے مفاہیم آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اس کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے زرغام کہتے ہیں. اور اگر شیر اپنے کچھار کی حفاظت کرے، اپنے کچھار کی حفاظت پہ تعینات ہو، حفاظت کرتا ہوا نظر آئے تو اس کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے عربی میں حارس کہتے ہیں. حارس کہتے ہیں. عراق جا کے زیارت کر کے آنے والوں، عزیزان گرامی سمجھے مقام شیر فضہ پہ کیا لکھا ہے؟ ابو الحارث. جو عام حالات پہ حفاظت کرتا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، اسے حارث کہتے ہیں. اور جسے حسین کی حفاظت کے لیے بلایا جائے وہ ابو الحارث ہوتا ہے. فضہ نے نہیں بلایا تھا، ابو الحارث یا ابو الحارث. تو حارث کہتے ہیں شیر اس وقت کے جب اپنے کچھار کی حفاظت کرنے میں مامور ہو. اور اب یہ شیر جب ایسی کنڈیشن میں، ایسی پوزیشن میں ہو کہ اپنے شکنجے میں مضبوطی سے اپنے شکار کو جکڑ لے، اس طریقے سے کہ وہ چھوٹ کے جانے نہ پائے. میں نے ذکر سرکار وفا اس امید سے چھیڑا تھا کہ جیسے آپ سنتے ہیں ویسے ہی یا اس سے بہتر طریقے سے 8ویں محرم کو ذکر سرکار وفا چھیڑیں گے. مگر میں پھر کہوں گا، آپ کی طرف سے نقص نہیں ہے، شاید کمی ہماری طرف سے ہے کہ میری آواز نے ساتھ نہ دیا تو میں اس طریقے سے پیش نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ سب وجد میں آئیں. لیکن کوشش میری جاری ہے کہ عزاداروں کو 8ویں محرم میں ذکر سرکار وفا پہ وجد میں لے آؤں. عزیزان گرامی، اب یہ شیر جب اپنے شکار کو مضبوطی سے ایسے جکڑ لے کہ اب وہ چھوٹ کے جانے نہ پائے تو اس کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے عربی میں لیس کہتے ہیں. لیس کہتے ہیں. لیس یعنی شیر کی ایسی کنڈیشن کہ اپنے شکار کو چھوڑنے نہ پائے، مضبوطی سے اپنے پنجے میں دہانے میں جکڑ لے، اس کنڈیشن کو سمجھانے کے لیس کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی، فرزدق کا وہ شیر سمجھ میں آیا. فرزدق نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے چوتھے امام کی شان میں پورا قصیدہ کہا ہے، قصیدہ میمیہ. وہ کبھی اور عرض کروں گا. سنیے اس قصیدہ میمیہ کا ایک شعر جس نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. جب ہشام نے کہا تھا کہ یہ کون ہے جس کو میں نہیں پہچانتا، چوتھے امام کو دیکھ کر کے جان کے انجان بننے کی کوشش کی، تو فرزدق نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے فی البدی 42 اشعار پر مشتمل قصیدہ میمیہ کہا تھا، جو آج تک عرب کے سب سے فصیح و بلیغ قصیدوں میں شمار ہوتا ہے. اور فرزدق کہتے ہیں، یا سائلی این حل الجود والکرم اندی بیان رضات اللہ بہو قدم ھذا الذی تعرف البتہ وبتتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی طاہر العلم ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جل القلم لو یعلم رکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہ ما بط القدم ھذا ابن
ابن سیدت النسوان فاطمہ ھذا ابن الوصی الذی فی سیفہ نقم ھذا الذی امہ الطیار جعفر والمقتول حمزہ لیث حبہ قسم. سلامت رہیں. عزیزان گرامی 42 اشعار یہاں موجود ہیں. کبھی موقع ملا تو کسی موقع پہ خمسے کی شکل میں بیان کروں گا. فرزدق کے اشعار عزیزان گرامی، فرزدق نے فی البدی کھڑے کھڑے چوتھے امام کی شان میں جو قصیدہ پڑھا تھا صحن کعبہ میں، اس میں ایک شعر یہ ہے ھذا الذی. جب ہشام نے امام سجاد کی توہین کرنا چاہا، ارے یہ کون ہے جس کو دیکھ کے مجمع دو حصوں میں بٹ رہا ہے؟ میں تو حاکم ہوں، میرے آنے پہ کسی نے کوئی میرا ساتھ نہ دیا، کوئی نہ ہٹا. یہ کون آ گیا کہ جس کو دیکھ کے مجمع دو حصوں میں بٹ گیا اور اس نے آرام سے حجر اسود کا بوسہ لے لیا؟ جیسے اس نے گستاخی کی چوتھے امام کی شان میں شاعر اہل بیت نے آواز دی ھذا الذی امہ الطیار جعفر والمقتول حمزہ لیث حبہ قسم. حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاعر اہل بیت نے کہا ارے تجھے پتا نہیں ہے یہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. سن یہ کون ہے، ذرا سنبھل کے اس کے بارے بول. یہ وہ ھذا الذی امہ الطیار جعفر جس کے چچا جعفر طیار ہے، والمقتول حمزہ لیث حبہ قسم. یہ اس حمزہ شیر خدا کا بیٹا ہے کہ جو اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں ہے. لیث یہ اس کا دادا، اس کا چچا حمزہ ہے کہ جو ایسا شیر ہے کہ جس کی قسم، جس کی محبت واجب ہے. لیث حبہ قسم. یہ حمزہ شیر خدا کا بیٹا ہے. تو لیث کے معنی ہوتے ہیں شیر. آپ نے سن لیا ماشاءاللہ، پورا مجلس کا ماحول بن چکا ہے. تو اب میں چھٹا نام پیش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ مشن کا حال حیدر حیدر کے نعرے سے گونجے گا. جملہ سنیے گا. پہلی قسم یہ ہے اسد مطلق بولا جائے، شیر کسی بھی معنی میں. عزیزان گرامی، اگر عزیزان گرامی بوڑھا ہو کے انگڑائی لے اپنے کچھار میں تو غضنفر، اگر شکار کے پیچھے بھاگے تو زرگام، حفاظت کرے کچھار کی تو حارث. عزیزان گرامی، اگر شکار کو پنجے میں جکڑ لے ایسے کہ جانے نہ پائے چھوٹ کے تو لیث. اب عزیزان گرامی، جب یہ شیر نہایت ہی غیظ و غضب کے عالم میں اپنے شکار پہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہوا نظر آئے تو ایسی کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے عربی میں حیدر کہتے ہیں. کیفیت کو سمجھانے کے لیے عربی میں حیدر کہتے ہیں. جو ابھی تک آپ کے ساتھ نہ آ سکا وہ اب آئے گا. ایسی کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے عربی میں حیدر کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا. ہر جنگ میں میرے بھائیوں جس محنت سے پیش کر رہا ہوں کاش میرے ساتھ آ جانا. ہر جنگ میں اپنا تعارف علی کہہ کے کرانے والے نے جنگ خیبر میں کیوں کہا کہ سمتنی امی حیدرہ. اس نے جب یہ کہا کہ سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، بڑھ بڑھ کے عزیزان گرامی میدان میں ڈٹا رہنے والا شیر مرحب کے نام سے علی کو ڈرانا چاہتا تھا تو علی نے کہا سمتنی امی حیدرہ. اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے میدان میں ڈٹا رہنے والا شیر تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، بڑھ بڑھ کے شیروں کو بھگا بھگا کے حملہ کرنے والا شیر. اگر تو میدان میں ڈٹا رہنے والا شیر ہے تو میں میدان سے بھگا بھگا کے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا شیر ہوں.
بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا شیر ہوں۔ اور عزیزان گرامی، یہ آپ نے 6 کیفیتیں سن لی، اب 7ویں کیفیت سن لیجئے۔ عزیزو، جب شیر اپنے کچھار میں غیظ میں آ کر کے اس طریقے سے انگڑائی لے اور ایسے دہاڑے کہ اب اس کی دہاڑ کو سن کے پورا جنگل ہل جائے اور ایسے بھاگے کہ اس کو دیکھنے کے بعد شیر بھی ڈر ڈر کے بھاگنے لگے، تو اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے عباس کہتے ہیں۔ اب سمجھے علی نے اپنے بیٹے کا نام عباس کیوں رکھا تھا۔ شام سے لے کے جنگ صفین سے لے کے کربلا تک کی پوری تاریخ سامنے تھی، وہاں بھی شامی گیدڑ بھاگے، یہاں بھی شامی گیدڑ بھاگے۔ سبحان اللہ۔ جب شام میں مولا عباس نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے تو ہر شخص نے کہا آج تو میرے پیچھے بھی علی ہے، آج میرے پیچھے بھی، اس کے چہرے پہ پردہ ہے۔ تو علی نے جب یہ آوازیں سنی تو مولا علی کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا، اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈ لے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی۔ اے شیر خدا کے شیر، نظر نہ لگے تجھے کیوں، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی، نعرہ حیدری۔ ہمارے برادر جو نظم میں کہنا چاہ رہے تھے وہ نثر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ شیر وہ ہے جس کو دیکھ دیکھ کے شیر بھی بھاگے، شیر بھی بھاگے۔ عزیزان گرامی، شیر بھاگے اسے عباس کہتے ہیں، جسے دیکھ کے شیر بھاگے اسے عباس کہتے ہیں۔ لیکن مجھے تو نظر یہ آیا کہ عزیزان گرامی اس شیر کے مقابلے میں جو آ رہے تھے وہ سب گیدڑ بن رہے تھے، سب گیدڑ بن رہے تھے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں، معاف کرنا اگر محاورہ اردو کو نہ پہنچا تو، گیدڑ بنایا شامی شیروں کو حیدر کے شیر نے۔ شیر ہے نا عزیزان گرامی، شیر خدا کا شیر جو میدان میں آئے گا، آ کر علی کی تیغ کا جوہر دکھائے گا۔ بیٹا علی کا کر گیا قبضہ فرات پر، پوتا جو آئے گا تو مسلح بچھائے گا۔ وہ بھی شیر تھا جس نے قبضہ کیا فرات پہ۔ عزیزان گرامی، اور یہ شیر ماشاءاللہ ایک خوبصورت مجمع ہے، ذوق شعری رکھتا ہے۔ آپ کے شعر کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جری، یہ کیا شبہ، سلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، میں بھی اسی انداز سے پورا کر رہا ہوں، اسی انداز سے میں بھی شعر پڑھ رہا ہوں جیسے آپ پڑھ رہے تھے۔ ایک اور سلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ وہ جری منہ نہ لگائے گا کبھی پانی کو۔ دیکھیں عباس کا رتبہ کیا ہے۔ عباس کا رتبہ یہ ہے کہ شہزادی نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ ذرا عظمت عباس میں سلوات پڑھے نا پورا۔ باپ نصیری کا خدا، یہ وفاؤں کا خدا، باپ نصیری کا خدا، یہ وفاؤں کا خدا، باپ نصیری کا خدا۔ اب تو یہ گھر ہمیں اللہ کا گھر لگتا ہے۔ ذو معنیین ہے، مثبت معنی سوچئے گا۔ یہ وفاؤں کا خدا، باپ نصیری کا خدا، اب تو یہ گھر ہمیں اللہ کا گھر لگتا ہے۔ جو مثبت معنی ہے وہ دماغ میں لائیے گا۔ اب تو یہ گھر ہمیں اللہ کا گھر لگتا ہے۔ وہ جری منہ نہ لگائے گا کبھی پانی کو، وہ جری منہ نہ لگائے گا کبھی پانی کو، دیکھنا بھی جسے توہین نظر لگتا ہے، دیکھنا بھی جسے توہین نظر لگتا ہے۔ اردو ادب کی تاریخ کا سرکار وفا کی شان میں بہت قیمتی شعر حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کس تک پہنچے گا، مجھے خود نیجر سرزی کا یہ شعر بہت پسند ہے۔ دیکھنا بھی جسے توہین نظر لگتا ہے، کیا شباہت ہے، کیا شباہت ہے کہ یہ در نجف کا ٹکڑا، کیا
شباہت ہے, مجھے حیرت ہوگی اگر اس باشعور سماعت تک شعر نہ پہنچا. کیا شباہت ہے کہ یہ در نجف کا ٹکڑا صدف عصمت زہرا کا گوہر لگتا ہے. کیا شباہت ہے کہ یہ در نجف کا ٹکڑا صدف عصمت زہرا کا گوہر لگتا ہے. اس رہے صبر میں بے خوف چلے ہیں عابد, جس رہے صبر میں ایوب کو ڈر لگتا ہے. اور مقطع بھی سن لیجئے اسی قافیے میں, جس رہے صبر میں ایوب کو ڈر لگتا ہے. یہ در فاطمہ زہرا ہے یہاں پہ نیر, یہ در فاطمہ زہرا ہے یہاں پہ نیر, ملک الموت کو آتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تھوڑا آگے آ جائے نا, آگے آ جائے, سلام پڑھ دیں, قریب آ جائے. ہم ماشاءاللہ بہترین سماعتوں والے پیچھے بیٹھے ہوئے, سلام پڑھ دیں, تھوڑا سا اور آگے آ جائے, تھوڑا سا. آخری بار آپ سے گزارش کرو, بس تھوڑا سا سمٹ جائے, تھوڑا سا سمٹ جائے. آخری بار آپ سے گزارش ہے, آپ اوپر آ جائیے, دو لوگ اوپر آ جائیں. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے, اوپر آ جائیں. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے, انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے. اور مرہبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے, آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. مجھے 4 مصرے آپ کے مصرے پہ یاد آ گئے. بھٹک نہ جائے اندھیروں میں کاروان حیات, بھٹک نہ جائے اندھیروں میں کاروان حیات, عمل کی شمع جلانا بہت ضروری ہے. بھٹک نہ جائے, میسج بھی سن لیجئے ایک ممبر سے, بھٹک نہ جائے اندھیروں میں کاروان حیات, عمل کی شمع جلانا بہت ضروری ہے. یزیدیت کی گھٹا چھا گئی ہے دنیا میں, کسی حسین کا آنا بہت ضروری ہے. کسی حسین کا آنا بہت ضروری ہے. سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے, عدو دین ابھی بے نقاب ہونا ہے. علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے, اور ابھی تو باغ صدق کا حضرات میں جسٹ ابھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں, میر بھائی پھر ایک بار ریکویسٹ کر رہے ہیں, تو جس کو جہاں جگہ مل جائے تھوڑا سا اپنے ساتھیوں کو جگہ دے دے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں کہ عباس, میں نے کہا آپ سے کہ جو آپ نظم میں بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ نظم میں بیان کر دوں, بس 2-3 منٹ فضائل, 4 منٹ میکسیمم, اور ربط مسائل. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں ماشاءاللہ, ادھر سے لے کے ادھر تک پورا مجمع میرے ہمراہ چل رہا ہے. عزیزان گرامی یہ شعر میں نے کہا شامی گیدڑ بھاگے, عزیزو تاریخ نے تحریر کیا. جب مولا کائنات وقت ختم ہو گیا ہے, صفین پڑھنا تھا تھوڑی سی, مگر میں چھوڑ رہا ہوں, 2 جملے صرف سن لیجئے گا. عزیزان گرامی جب مولا کائنات اپنے کوفے کے باوفا ساتھیوں کے ساتھ, وہ کوفے والے جنہوں نے حجاز اور شام وغیرہ سے, مکہ مدینے سے, طائف سے, یہاں وہاں سے دنیا اسلام کے آنے والے غداروں کے مقابلے میں علی کا ساتھ دیا. کیا سنا عزیزو, پوری دنیا سے عالم اسلام کے غدار آ کے علی سے لڑ رہے تھے, تو کوفے والے علی کا دفاع کر رہے تھے. 3 بڑی جنگیں ہوئی جو مسلمانوں نے لڑی, مسلمان نوا کافروں نے لڑی, منافقوں نے لڑی علی سے. ان تینوں جنگوں میں کوفی ساتھی علی کے ساتھ کھڑے تھے, جن کا سردار تھا مالک اشتر نخعی کوفی. کیا سنا آپ نے, میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. یہ سارے کوفی علی کے شانہ بشانہ کھڑے رہے, شانہ بشانہ کھڑے رہے. 600 سال تک میں نے عرض کیا تھا, ایک دن بنی امیہ بنی عباس کے ہاتھ میں قلم تھا, اہل بیت کے حرم کو بدنام کیا, چونکہ انہوں نے پوری تاریخ میں بنی امیہ بنی عباس کی ناک میں دم کر دیا تھا. حسین کے قتل کے بعد 300 مرتبہ قیام ہوا کوفے میں, دنیا میں لوگوں نے قیام نہیں کیا. دنیا میں سب گونگے بہرے اندھے بنے رہے سارے مسلمان. کوفے والے ہر حاکم کے خلاف علم بغاوت بیان کرتے تھے, نہیں ہم حسین کے خون کا بدلہ لیں گے. آغاز ہو چکا تھا سلیمان ابن سورد خزائی مختار ثقفی کے قیام سے, باقی دنیا والے سب بہرے تھے, اندھے تھے, صرف کوفہ تھا جو علی کے ساتھ کھڑا تھا. عزیزان گرامی آج بھی کوفے میں علی کے در کے غلاموں کا علی شان روزہ زیارت گاہ بنا ہے, اور مدینے میں حجاز میں
نبی کی بیٹی کی قبر ویران پڑی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ کوفے والوں کے احسانات کیا ہیں شیعت کے اوپر. اصحاب ائمہ کی تاریخ پڑھ لیجئے, 90% آپ کو راوی کوفے کے ملیں گے. عزیزان محترم, تو مولا کائنات اپنے کوفوں کا باوفا کوفیوں کا لشکر لے کے چلے. کہاں چلے؟ شام, سرحد رقہ پہنچ گئے, صفین. اب ہوا یہ, علی جب مدینے سے چلے تھے نا, مدینے سے جب علی چلے تھے تو پتہ نہیں کس مقصد کے تحت کوفہ جب اپنا کیپٹل بنایا, کوفے بھروسہ کیا علی نے, کہیں عالم اسلام پہ بھروسہ نہیں کیا. امام حسن نے کوفے کو کیپٹل بنایا. امام زمانہ جب آئیں گے حجاز سے ظہور تو کریں گے مگر حجازیوں پہ بھروسہ نہیں ہوگا, بھروسہ کوفیوں پہ ہوگا. کوفے کو کیپٹل بنائیں گے. پہلے امام کا بھی مرکز حکومت کوفہ تھا, حرم آل محمد. چھٹے امام نے فرمایا حرم آل محمد, ہم شیعوں کا حرم, ہم اماموں کا, اہل بیت کا حرم ہے کوفہ. اور آخری امام بھی اسے ہی اپنا مرکز بنائیں گے. مسجد سیلا میں گھر ہوگا, مسجد کوفہ سے حکومت کریں گے. کوفے آئے اپنا کیپٹل بناتے ہوئے علی مرتضیٰ. اب عزیزان گرامی, میں پوری بات ایکسپلین نہیں کر سکا, معافی چاہوں گا. آدھی ادھوری بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, بچوں کے ذہن میں شبہ ہوگا, مجھ سے بعد میں سوال کر لیں گے. عزیزان گرامی, تو اب ہوا یہ کہ مولا کائنات کوفے آئے, ایک صندوق اپنے ساتھ لے کے آئے. پھر نہ جانے کیا مصلحت تھی, جب کوفے سے شام جا رہے تھے, سرحد شام پہ پہنچے, رقہ اور صفین, تو وہاں بھی صندوق ساتھ لے گئے. جنگ ہو رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, کئی روز تک جنگ چلی. مولا کائنات نے اس جنگ میں اپنے بیٹے حسن کو بھی بھیجا ہے, حسین کو بھی بھیجا ہے, محمد حنفیہ کو بھیجا ہے, عباس کو بھیجا ہے. حسین کے چاروں بڑے بیٹوں نے جنگ کی ہے اس جنگ صفین میں. اور عزیزان گرامی, یہ الگ بات ہے کہ جب جوش وغا میں حسنین مرکز لشکر میں, قلب لشکر میں کود گئے تھے, تو علی نے یہ کہہ کے واپس بلوایا تھا, یہ رسول اللہ کی امانت ہے, انہیں واپس بلاؤ, واپس بلاؤ. جوش وغا میں حسنین جب قلب لشکر میں کود گئے تھے تو علی نے واپس بلوایا تھا. مگر جوہر دکھائے حسنین نے بھی اپنے شجاعت کے. عباس نے عجیب و غریب طریقے سے جوہر تیغ دکھایا ہے. زندگی میں ایک ہی بار تو عباس کو صحیح سے موقع مل پایا, جنگ صفین. وہ بھی ابھی جوہر شجاعت تھوڑی دکھائی تھی کہ علی نے واپس بلوایا. کیوں بلوایا اسے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سنیے, ہوا یہ کہ جنگ صفین میں جب بھیجنے لگے میدان میں, صفین میں عباس کی وہی عمر تھی جو کربلا میں قاسم کی تھی. علی والو, ایک ایک جملہ قدر کرنے کی میں توقع کرتا ہوں آپ سے. جو کربلا میں قاسم کی ایج تھی, وہی صفین کے موقع پہ عباس کی عمر تھی. علی مرتضیٰ نے اپنے نوجوان بچے کو بلایا اور کہا وہ فلاں صندوق جو میں لے کے آیا ہوں اسے لے آؤ. صندوق نکلوایا. اس صندوق میں تبرکات انبیاء تھے. نبی کا امامہ تھا, نبی کا لباس تھا, نبی کی شمشیر تھی, توجہ چاہ رہا ہوں, اور سامنے نبی کا ذوالجناح تھا. جب عزیزان گرامی آپ اس مرحلے پہ غور کریں گے, فضیلت کا گوشہ, تو جس کے لیے بھی نیا ہوگا وہ میرے حق میں دعا کرے گا. عزیزان گرامی, آئے, عباس کو بلایا, عباس کو تیار کرنے لگے صفین بھیجنے کے, میدان بھیجنے کے لیے. وہیں پر عزیزان محترم جو تبرکات نکالے نا, اصحاب علی موجود تھے. عباس کے سر پہ نبی کا امامہ رکھا. صلوات کا مقام نہیں ہے کیا؟ عزیزو, نبی کا امامہ کسی کے سر پہ آ جائے تو آپ سمجھ لیں وہ کیا ہوگا. اور امامہ رکھ کون رہا ہے؟ جو خود جانشین نبی ہے. نہیں سنا آپ, نہیں غور کیا. جانشین مصطفیٰ نے عباس کے سر پہ مصطفیٰ کا امامہ رکھا ہے. امامہ رکھا. اور عزیزان گرامی سمجھیے. اچھا, اس کے پہلے ایک جملہ اور سن لے بیک گراؤنڈ کے طور پہ. عزیزان محترم, جب رسول اکرم کی وفات ہوئی, رحلت ہوئی, تو اس وقت جناب عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا نبی کے پاس آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ, علی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے علی, ہم رسول کے چچا ہیں, ہمیں بھی میراث میں کچھ چیزیں چاہیے. علی نے بحث نہیں کی کہ میراث بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. علی نے یہ کہا یہ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے.
نبی کی میراث میں سے، کہا نبی کا امامہ، نبی کے شمشیر، نبی کا ذوالجناح۔ امامہ علی نے سر پر رکھا، اتنا بھاری اور گرانبار ہوا کہ عباس ابن عبد المطلب نے کہا یا علی اتار لیے، گردن ٹوٹ جائے گی، گردن ٹوٹ رہی ہے، اتار لیجئے۔ علی نے امامہ اتار دیا۔ اس کے بعد نبی کی شمشیر علی نے ہاتھوں میں دی، اتنی گرابار ہوئی کہ تحمل نہ کر سکے، کہا یا علی میں اٹھا نہیں سکتا شمشیر، یا آپ ہی رکھیے۔ نبی کی شمشیر نبی کے چچا عباس اٹھا نہ سکے۔ اس کے سامنے ذوالجناح کھڑا ہوا تھا، نبی کی سواری۔ یہ ذوالجناح زندہ تھا، کربلا تک حسین لے کے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذوالجناح نبی کی سواری، کہا چچا سوار ہو جائیے، آگے بڑھے، سوار ہونا چاہتے ہیں مگر جانور ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ نبی کی جگہ پہ کون آ سکتا ہے۔ اس نے اپنے پیروں کو جھٹکنا شروع کیا، پیروں کو جھٹکنا، بہت کوشش کی نبی کی جگہ پر، نبی کی ذوالجناح پر، نبی کی سواری پر 1 منٹ کے لیے بھی نبی کے چچا نہ بیٹھ سکے۔ جانور نے بتا دیا 1 منٹ کے لیے بھی نبی کی جگہ پہ بیٹھنے کا مستحق وہ نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت حاصل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ذوالجناح نے پیروں کو جھٹکا دیا، گھوڑے نے پیروں کو جھٹکا دیا، سوار نہ ہو سکے، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ مرحلہ سامنے ہے نا۔ اب آئیے، جنگ صفین کا موقع ہے، علی کا خیمہ ہے، علی نے صندوق نکالا ہے، تبرکات انبیاء ہیں، نبی کا امامہ عباس کے سر پر رکھا، نبی کی شمشیر ہاتھوں میں دی۔ عزیزان گرامی، تبرکات انبیاء سے آراستہ کیا اور عباس سے کہا کہ عباس ذوالجناح پہ سوار ہو جاؤ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ذوالجناح پہ سوار ہو جاؤ۔ عباس آگے بڑھے، ذوالجناح نے ادب سے سر کو جھکا دیا، عباس کم سن تھے، اپنے قدموں کو خم کر دیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، حضرت ذوالجناح جھکا، عباس پشت فرس پہ سوار ہو گئے۔ اب عزیزان گرامی، جیسے ہی وہاں موجود نبی و علی کے اصحاب نے دیکھا، اصحاب پیغمبر موجود تھے نا، ابھی زندہ تھے نا، علی کے ساتھ تھے نا، ان اصحاب نے دیکھ کے کہا، آپ کے جملے کی وضاحت میں نے اتنا ٹائم لے لیا، عزیزان گرامی آپ کے شعر کی وضاحت میں، اصحاب پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا عباس کو، عباس سے کہا، عزیزان گرامی علی سے اصحاب نے کہا، واہ یہ تو بالکل نبی لگ رہے ہیں، یہ تو بالکل نبی لگ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد علی نے چہرے پر نقاب ڈالی اور میدان میں بھیجا۔ میدان میں عباس حملہ آور ہوئے، جدھر جاتے تھے فوج یہ کہہ کے بھاگتی تھی، بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں، میمنہ بھاگا علی آ رہے ہیں، میسرہ بھاگا علی آ رہے ہیں، قلب لشکر بھاگا علی آ رہے ہیں۔ عباس سمجھ میں آیا عباس اس ذات کا نام ہے۔ توجہ، وہاں اصحاب نے دیکھا، کہا نبی لگ رہے ہیں، یا فوج دشمن نے کہا علی آ گئے ہیں۔ عباس سمجھ میں آیا اگر عباس بے نقاب ہو تو نبی لگتا ہے، توجہ، با نقاب ہو تو علی لگتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عباس اس شخصیت کا نام ہے، اگر بے نقاب ہو تو نبی لگتا ہے، با نقاب ہو تو علی لگتا ہے۔ میں بے انتہا شکرگزار ہوں آپ لوگوں کا کہ میں نے آج جو سلسلہ چل رہا تھا مجلس کا، اس سے ہٹ کر کے ذکر حیدر کرار سے بھی ذرا سا مختلف ہو کر کے آپ کی خدمت میں فضائل حضرت عباس کے کچھ گوشے پیش کیے، مگر آپ نے مجلس کا ماحول بنائے رکھا تو مجھے ذکر عباس کرنے میں آسانی ہوئی۔ عزیزان گرامی، وہاں بھی فوج بھاگی، یہاں بھی کربلا میں بھی عباس کو دیکھ کے فوج بھاگی۔ عزیزان گرامی، عباس کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا فاطمہ زہرا کی تمنا کا نام ہے عباس، ہے نا؟ فاطمہ نے تمنا کی تھی عزیزو، اور علی نے دعا کی تھی۔ آخر میں پھر بہت معذرت کے ساتھ، بالکل جگہ نہیں، لیکن پھر بھی باہر کافی لوگ کھڑے ہیں، اگر تھوڑا سا بیچ میں جو ہلکی سی جگہ بن رہی ہے اس میں بھی آپ لوگ سمٹ کے ادھر آ جائیں، میرے رائٹ سائڈ میں آ جائیں، ادھر آ جائیں، تھوڑا سا راستے سے ادھر آ جائیں تو جو باہر بیٹھے ہیں ان کو مصائب عباس سننے کا موقع مل جائے۔ باہر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آپ لوگ صلوات پڑھے بآواز بلند۔
सलावत। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आप सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह आप वसअत क़ल्ब के मालिक हैं। ये इस मजमे की मैंने खूबी अभी तक महसूस की, अल्लाह करे हमेशा रहे, कि यहाँ आने वाले मोमिनीन कोई नाज व नखरा नहीं करते और अपने साथियों को भी जगह देते हैं और ख़तीब की बात को भी आला ज़रफ़ी के साथ समाअत करते हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान रखे। अब्बास कौन है जानते हो अज़ीज़ो? अली की दुआ है, ज़हरा की तमन्ना है और अहले हरम की ढारस है। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं तफसील से अब्बास के मसाइब पढ़ता। मैं आधा घंटा मसाइब अब्बास पढ़ता हूँ, मगर 5, 7, 10 मिनट से ज़्यादा मेरे पास वक्त बचा नहीं है। आपका दिल चाहे तो आप शब 9 मुहर्रम का हक़ अदा कर दीजिएगा। करबला की तारीख़ के सबसे बड़े मज़लूम पे गिरिए का हक़ अदा कर दीजिएगा। मेरा अपना मानना यह है कि करबला की तारीख़ का सबसे बड़ा मज़लूम है अब्बास। सारी ताकतें रखने के बाद भी दरिया के किनारे जहाँ ख़ैमे नस्ब किए थे वहाँ से तनाबे खोल रहा है अपने हाथों से गाज़ी। अज़ीज़ान गिरामी, नन्हे नन्हे बच्चे हाय प्यास कह रहे हैं और बुज़दिल हैं जो पानी बंद किए हुए हैं, मगर अब्बास तहम्मुल कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, बार बार हुसैन के पास आते हैं, मौला मुझे जंग की इजाज़त दीजिए, मौला जंग की इजाज़त दीजिए। बार बार हुसैन ये कहते हैं, अय अब्बास तुम तो लश्कर के सरदार हो, तुम तो अलमदार हो, तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दें। फ़नज़रा यमीनन व शिमाला, अब्बास ने दाहिनी और बाईं जानिब देखने के बाद आवाज़ दी कि आए मौला वो लश्कर ही कहाँ जिसका मैं सरदार, वो लश्कर कहाँ जिसका मैं सरदार हूँ। मेरे भाइयों, सरो सीने को पीट के मातम करना, रोना गिरिया करना। अजीज़ों देखो, सिर्फ 2 रातें रह गई हैं, कल जो शब आएगी वो शब आशूर होगी। खुदा के लिए आज हज़रत अब्बास का पोसा उम्मुल बनीन को दे दो, फ़ातिमा ज़हरा को दे दो। मैं कुछ दर्दनाक 2 जुमले मसाइब कैसे पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे यकीन है बड़े और बुज़ुर्ग तो जाने दीजिए, बच्चे भी अब्बास का पुरसा फ़ातिमा और उम्मुल बनीन को देंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरी आवाज़ पहुँचे न पहुँचे, मगर आप ये सोच के गिरिया करते रहना कि सरकार वफ़ा से मनसूब तारीख़ है, सरकार वफ़ा के मसाइब पढ़ रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, नज़रा यमीनन व शिमाला, दाहिनी और बाईं जानिब देखा, अजीज़ों आवाज़ दी वो लश्कर ही कहाँ है। अजीज़ों कितना सख्त था अब्बास के लिए कि अब्बास की आगोश के पाले मारे जा रहे थे। कभी औनो मोहम्मद का जनाजा आ रहा है, कभी कासिम का जनाजा। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, अगर रोना आए तो फ़ातिमा ज़हरा को पुरसा दे देना। आज मैं करबला के सबसे मज़लूम का जिक्र करूँ, मेरे अपनी नज़र है करबला का सबसे बड़ा मज़लूम जो था, सारी ताकतें रखने के बाद भी सब्र की मेराज तय कर रहा था, वो अब्बास, उसके मसाए पढ़ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अब हुसैन इब्न अली ने कहा अच्छा ठीक है, जब सब मारे जा चुके हैं, अब अक़रबा भी मारे जा चुके हैं, अब्बास के 3 भाई भी शहीद हो चुके हैं, कासिम और मोहम्मद भी मारे जा चुके हैं, तो ऐसे मौके पे भी जब अब्बास ने कहा अब तो जाने की रज़ा दीजिए, अब तो कोई भी बाकी न रहा, तो अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन कहते हैं अब्बास ज़रा खैमों तक अपने समात को लेके जाओ। अब्बास ने सुना तो आवाज़ आ रही थी सकीना की, हाय प्यास। अब्बास से तड़प के कहा, अय आका यही आवाज़ तो मुझे तड़पा रही है, मेरे बच्चे प्यासे हैं और मैं और यहाँ जालिम ने, फौज अश्किया ने पानी पे भी पहरा रखा हुआ है। अज़ादारों, हुसैन ने कहा अच्छा ठीक है अब्बास, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो पहले इन प्यासे बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास मश्क सकीना लेकर के आते हैं, अलम को लेकर तराई की तरफ जाना चाहते हैं कि एक मरतबा हुसैन कहते हैं अब्बास ज़रा अलम को नीचे करो। अलम का फरेरा झुकाते हैं, ये अलम अभी तक अली के हाथ
ہاتھوں میں ہوتا تھا اس پہ نبی نے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، فتح آنے والی ہے، نصرت خدا آنے والی ہے۔ لیکن عزیزو اب جب عباس نے پھریرا نیچے کیا نا تو حسین نے نصر من اللہ و فتح قریب کو کاٹا، اس کے نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلامت روزادارو، تمہاری آواز گریہ بلند ہونے لگی۔ مجھے یقین ہمارے سارے بھائی اور ساری بہنیں فاطمہ زہرا کو آج عباس کا پوسا دیں گی۔ عزیزو حسین ابن علی نے یہ لکھا، دروازے خیمہ پہ کھڑی ہوئی بہن دیکھ رہی تھی۔ زینب مقصد سمجھ گئی کہ انا للہ لکھنے کی وجہ کیا ہے، اب جو میرا بھائی جائے گا تو واپس نہ آئے گا۔ قریب بلایا اور بلانے کے بعد آواز دی، اے عباس، اے عباس، میں چھوٹی سی تھی، اے عباس، اے عباس، اے عباس، سوری، اے عباس کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، عباس کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں صحن خانہ میں تھی، میں کوفے میں تھی، میں صحن خانہ میں تھی کہ میرے دوش سے عبا ہٹ گئی تھی، میرے دوش سے عبا ہٹ گئی تھی، میرے بابا نے بڑھ کے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا۔ میں نے کہا بابا یہ بوسہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اے بیٹا ایک وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس میں چونکہ بابا نے کہا تھا لہٰذا مجھے یقین تو تھا، مگر میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو۔ عزاداروں جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسن باندھے، مگر جاؤ عباس، خدا حافظ۔ اب میں سمجھ گئی وہ وقت آ گیا کہ زینب کے شانے میں رسن بدھے گی۔ ماشاءاللہ سب گریہ کر رہے ہیں، مگر دیکھ رہا ہوں میں کچھ لوگ رو تو رہے ہیں مگر شرما شرما کے رو رہے ہیں۔ میں نے بار بار چھٹے امام کا جملہ دہرایا ہے، مجلس حسین میں شرما شرما کے نہ رویا کرو، آواز گریہ بلند ہو جائے۔ عزاداروں دو جملے مصائب کے میں پڑھنا چاہتا ہوں، قیامت کے درد بھرے جملے۔ عباس کی پوری شہادت نہیں پڑھنا ہے، اس کے بعد والی مجلس میں شاید میں پڑھ دوں، مگر صرف شہادت کے ایک منظر سے میں آپ کو ام البنین کے تذکرے سے لے جانا چاہوں گا، اس ذکر کو ملانا چاہوں گا۔ سنو عزیزو، روایت کے الفاظ ہیں کہ عباس جاتے ہیں ترائی کی جانب، اور واپسی میں جہاں عباس کے ساتھ اور ظلم ہوا وہاں ایک ظلم یہ ہوا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، مولا چکرا کے زمین پہ آیا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں سوچتا رہتا تھا ہمیشہ کہ عرب کے سب سے بلند قامت گھوڑے پہ عباس بیٹھتے تھے، اس کے بعد بھی عباس کا پاؤں رکاب میں نہیں ہوتا تھا، زمین پہ ہوتا تھا۔ یہ بلند قامت عباس، میرے عباس کے سر پہ گرز مارا تو کس نے مارا، گرز لگا تو کیسے لگا؟ اس لیے کہ گرز دور سے تیر کی طرح نہیں چلایا جاتا، ہاتھوں سے مارا جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ عباس کے سر تک پہنچ گیا۔ میرا عباس سر پہ گرز لگا، چکرا کے گرا، مگر اس کا جواب ہمیں اس روایت میں ملا کہ عزیزان گرامی عباس کی آنکھوں میں ایک تیر لگا تھا۔ محسوس کرو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ عزاداروں میں بڑے آرام سے مصائب پڑھ رہا ہوں، مگر تمہیں واسطہ ہے زہرا کا، امام زمانہ یہیں کہیں بیٹھے ہوں گے، امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دے دو۔ عزاداروں عباس کی آنکھوں پہ تیر لگا۔ عزیزان گرامی کسی کی آنکھ میں کانٹا ایک بال بھی چلا جائے نا، ایک جو چھوٹا سا دانہ بھی چلا جائے تو جب تک نکالنا لے برداشت نہیں ہوتا۔ عزیزوں ایک ریزہ بھی چلا جائے، ایک بال بھی چلا جائے، ایک کانٹا چلا جائے، برداشت نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا تیر عباس کی آنکھوں میں لگا تھا، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، عباس نے چاہا کہ تیر نکالے مگر ہاتھ تھے نہیں، کیسے نکالتے؟ میرا عباس ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے جھکتا ہے، عباس نے چاہا جھک کے گھٹنوں سے دبا کے تیر کو کھینچے، جیسے عباس جھکا ظالم کا گرز لگا، مولا چکرا کے زمین پہ آیا۔ اجرکم اللہ، ماشاءاللہ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں، مگر عزاداروں ابھی عباس کے ماتم کا حق ادا نہ ہوا۔
یہی وہ منظر تھا جس نے ام البنین کو تڑپایا تھا۔ میں نے اپنے والد علام سرکار قیصر الحسین رفیع صاحب کو روایت پڑھتے ہوئے سنی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، 3-4 منٹ بس آپ پڑھوں گا، عزیزوں بہت گریہ کرو گے۔ یہی وہ منظر تھا جس نے ام البنین کو تڑپایا تھا۔ روایت کے الفاظ ہیں، علم بھی آ رہا ہے نا، علم بھی آ رہا ہے، استقبال علم کے لیے خود کو آمادہ کرو۔ جب مدینہ امام سجاد پہنچے نا تو امام سجاد نے مدینہ پہنچنے کے بعد بشیر کو قریب بلایا اور بشیر کو عباس کا علم دیا۔ بشیر کو عباس کا علم دے کے کہا، اے بشیر تیرا باپ شاعر تھا، میں سمجھتا ہوں تو بھی شاعر ہوگا، ہمارے آنے کی سنانی مدینے میں سنا دے۔ بشیر نے عباس کا علم لیا، مدینے میں داخل ہوتا ہے یہ کہتا ہوا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ عزاداروں اس نے کیا دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم کی جانب سے ایک بوڑھی خاتون آ رہی ہیں، ایک معظمہ آ رہی ہیں، ان کی انگلیاں پکڑے ہوئے ایک بچہ آ رہا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ دوڑا ہوا بشیر کے پاس آتا ہے، بشیر کے ہاتھوں سے علم لے کے کہتا ہے، اے شیخ ارے یہ میرے بابا کا علم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر، سلامت رہو عزادارو، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ میرے بابا کا علم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بشیر کے سوال سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ام البنین کا یہ فضل ابن عباس ہے، یہ عباس کا بیٹا فضل ہے، اور جو خاتون آ رہی ہے نا یہ عباس کی ماں ہے۔ چنانچہ اب وہ خاتون قریب آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں، اے شخص یہ بتا کہ تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کون حسین کربلا مارا گیا؟ کہا نبی کا نواسہ مارا گیا، علی کا لاڈلا مارا گیا، فاطمہ کا چاند کربلا میں مارا گیا۔ اللہ اکبر، جیسے ام البنین نے سنا رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، کہا ذرا مجھے کربلا کا منظر بتا۔ بشیر نے ایک ایک منظر بتانا شروع کیا۔ کربلا میں وہ بشیر کہتا ہے کہ اصغر کے گلے پہ تیر لگا، ام البنین روئیں، آنسو بہایا، کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، گریہ اور تیز ہوا، اور محمد مارے گئے، قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ بشیر بتاتا جاتا ہے، ام البنین کے گریے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بشیر نے کہا کہ بی بی مولا حسین 3 دن کے پیاسے مار ڈالے گئے۔ بشیر نے جیسے ہی کہا ام البنین چیخ کے روئی کہ ذرا اور بتا، ذرا اور بتا۔ بشیر نے کہا حسین مارے گئے، خیموں میں آگ لگ گئی، زینب کی چادر چھن گئی، زینب کی چادر چھن گئی۔ سلامت روزہ دارو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب گریہ کر رہے ہیں، زینب کی چادر چھن گئی۔ جیسے بشیر نے جملہ کہا ام البنین نے کہا بس اب اس کے آگے ایک جملہ نہ کہنا۔ نجف کا رخ کیا، کہا آقا گواہ رہیے گا میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، میرا عباس زندہ رہا، حسین مارا گیا، خیمے جل گئے، زینب کی چادر چھن گئی۔ تمہیں واسطہ ہے زہرا کا، 1 منٹ اپنے رونے کے سلسلے کو نہ روکنا۔ اے میرے وارث عباس زندہ رہا، زینب بے ردا ہو گئی۔ بس جیسے ہی بشیر نے جملہ کہا، سنا آواز بی بی ایسا نہ کہیے، جب تک عباس کے شان سلامت تھے کسی نے نظر اٹھا کے زینب کو نہ دیکھا۔ کہ پھر تو نے میرے بیٹے کا مقتل کیوں نہ پڑھا؟ چھٹے امام کی حدیث میں نقل کی ہے، جب حسین کے مصائب ہوں تو رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسے بن جاؤ، آواز گریہ نکالو، اس پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ آخری منظر، تو نے میرے بیٹے کا مقتل کیوں نہ سنایا؟ بشیر کہتا ہے میں اس بچے کے سوال سے سمجھ گیا تھا کہ آپ عباس کی ماں ہیں، ماں کے سامنے بیٹے کا مقتل کیسے سناتا؟ کہ تو نے یہ تو سوچا کہ میں ماں ہوں، مگر یہ نہ سوچا کہ میں کس بہادر کی ماں ہوں۔ میرے سامنے میرے بیٹے کا مقتل سنا۔ اب اس نے کہنا شروع کیا، اے بی بی جب عباس مارے گئے نا تو 3 دن کے پیاسے تھے۔ بس ام البنین نے کہا خدایا تیرا شکر ہے۔ کبھی بھی
अब्बास की आंखों में तीर लगा, कहा शुक्रनिल्लाह, का अब्बास के शाने कलम हो गए, कहा शुक्रनिल्लाह, अजीब माँ है अज़ादारो, अजीब माँ है उम्मुल बनीन, का शुक्रनिल्लाह। उम्मुल बनीन को लग रहा है मेरा अम्मा मेरी मैंने जिस तमन्ना से पाला था अब्बास को, मकसद पूरा हो गया, का शुक्रनिल्लाह। का अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, अब्बास चकरा के जमीन पे आया। मजलिस तमाम हो गया ज़ारो। जैसे ये जुमला बशीर ने कहा, उम्मुल बनीन ने कहा ठहर जा, बस अब इसके आगे कुछ ना कहना, मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तूने ये कहा कि अब्बास के सर पे गोर्ज लगा, जमीन पे आया, ये भी कहा कि शाने कलम हो गए, मेरे एक सवाल का जवाब दे। ये बता कि पहले शाने कलम हुए या पहले सर पे गोर्ज लगा? अज़ादारो, बशीर ने कहा जब सर पे गुर्ज लगा, जमीन पे अब्बास आया, शाने कलम हो चुके थे। अब तक शुक्र खुदा करने वाली माँ बर्दाश्त न कर सकी, रोते हुए जन्नतुल बकी का रुख किया। बीबी, अरे जब भी कोई शहीद घोड़े से जमीन पे आता था, हाथों को देखता था, हाय मेरा अब्बास, मुंह के बाल जमीन पे आया, आवाज़ सैयदा उम्मुल बनीन, अरे मैं मौजूद